بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج میری بھتیجی نے قرآن پاک مکمل کر لیا تھا۔ ہم جیسے غریبوں کے لیے تو یہ بہت بڑی بات تھی کہ ہمارے خاندان میں کوئی ایسی بچی بھی ہے جو اتنی نیک ہے کہ آج اس کی وجہ سے باقی سب لوگ میں ہماری عزت ہو رہی تھی، ورنہ نہ صرف ہماری دنیا میں بلکہ آخرت میں بھی ہماری کامیابی کا باعث بننے والی تھی۔ اس لیے سب سے اسی خصوصی محبت شفقت سے پیش آ رہے تھے، لیکن دوسری طرف بھائی اور بھابھی اپنے کمرے میں پریشان ایک دوسرے سے الجھ رہے تھے کہ گھر میں مہمان اب زیادہ ہو گئے ہیں تو کھانے پینے کی اخراجات کہاں سے پورے کریں گے۔ ہم نے تو صرف اپنے ہی رشتہ داروں کو دعوت دی تھی، لیکن جس کو بھی پتہ چل رہا تھا کہ ہماری بچی نے قرآن پاک حفظ کیا ہے، وہ دور دور سے مبارکباد دینے آ رہے تھے۔ یوں گھر میں مہمانوں کا رش لگ چکا تھا اور یہ ہمارے لیے تشویشناک بات تھی۔ ہمارے پاس اتنے اخراجات کے لیے پیسے نہیں تھے، اگر کھانا کم پڑ جاتا تو بڑی بے عزتی ہو جاتی۔ میری بھتیجی اگر مجھ سے پوچھنے لگی، پھوپھو امی ابو کیوں آپس میں بحث کر رہے ہیں، تو میں نے کہا گڑیا ایسی کوئی بات نہیں ہے، میں اس کو پریشان نہیں کرنا چاہتی تھی۔ تو وہ کہنے لگی مجھے پتہ ہے وہ پیسوں کے لیے پریشان ہو رہے ہیں، پھوپھو جان ان کو کہہ دیں پریشان نہ ہو، میں پیسے لا کر دیتی ہوں۔ میں نے حیرانی سے اسے دیکھا، تم کہاں سے پیسے لا کر دو گی، تمہارے پاس کہاں سے پیسے آئے؟ تو کہنے لگی بعد میں سب کچھ بتا دوں گی۔ یہ کہہ کر وہ جلدی سے گھر سے باہر چلی گئی۔ میں بھی اس کے پیچھے بھاگنے لگی، دیکھو وہ کہاں جا رہی ہے۔ مجھے ایک مہمان خاتون نے روک لیا۔ جب تک میں ان سے بات کر کے فارغ ہوئی تو میں نے گلی میں دیکھا کوئی بھی نہ تھا، جانے وہ کہاں بھاگ گئی تھی۔ مجھے اس کے بارے میں پریشانی ہونے لگی، وہ تو بچی تھی، اسے بھلا کسی نے پیسے دینے تھے، لوگ تو بڑوں کو ادھار نہیں دیتے، تو وہ جانے کہاں سے پیسے لینے چلی گئی ہے۔ مجھے سخت تشویش ہونے لگی، اگر بھائی بھابھی نے بھی مجھ سے پوچھ لیا کہ وہ کہاں ہے تو میں کیا جواب دوں گی۔ تھوڑی ہی دیر گزری تھی کہ وہ خوشی خوشی گھر میں آئی اور میرے ہاتھ میں کچھ پیسے رکھ کر کہنے لگی پھوپھو یہ جا کر امی ابو کو دے دیں۔ میں نے حیرانی سے پوچھا کہ تمہارے پاس یہ پیسے کہاں سے آئے ہیں، کسی نے دیے ہیں؟ تو کہنے لگی بعد میں آپ کو سب کچھ بتا دوں گی، اور اس نے مجھے منع کیا تھا کہ میں بھائی اور بھابھی کو نہ بتاؤں، یہ پیسے اس نے مجھے دیے ہیں۔ کہنے لگی ابا ڈانٹیں گے کہ میں نے کسی سے پیسے مانگے ہیں۔ تو میرے پیارے بہن بھائیو، تو آپ انہیں کہہ دیجئے کہ آپ کے پاس تھے۔ میں تو اپنی بھتیجی کے رنگ ڈھنگ دیکھ کر حیران ہو رہی تھی کہ وہ کتنی اچھی بچی تھی کہ اس نے آج تک جھوٹ نہیں بولا تھا، اور ہم سب کو بھی منع ہی کرتی تھی، تو آج کیوں مجھے جھوٹ بولنے کی ترغیب دے رہی ہے۔ لیکن بہرحال اس کی بات بھی ٹھیک تھی کہ اگر بھائی کو پتہ چلتا کہ ان کی بیٹی کہاں سے یہ پیسے لائی ہے تو وہ ضرور شک میں پڑ جاتے۔ میں نے سوچا کہ آج کی یہ تقریب ختم ہو جائے تو پھر میں اس سے آرام سکون سے پوچھوں گی کہ معاملہ کیا ہے۔ پیسے بھی اتنے تھے کہ تقریب خوشی اسلوبی سے نپٹ گئی اور کچھ پیسے بچ بھی گئے۔ میں نے سوچا کہ اب جب سب مہمان چلے گئے ہیں تو مجھے اس سے پوچھنا چاہیے کہ یہ پیسے کہاں سے آئے ہیں اور اسے کس نے دیے۔ ابھی میں کمرے سے باہر نکلنے والی تھی کہ بھابھی کی چیخوں نے مجھے متوجہ کر دیا، اور وہ میری بھتیجی کا نام لے کر زور زور سے چیخ رہی تھی۔ میں گھبرا گئی کہ یا خدایا خیر ہو۔ بھاگتے ہوئے میں بھابھی کے پاس گئی تو آگے کا منظر دیکھ کر میری بھی جان نکل گئی۔ میری بھتیجی ازاں اپنے کمرے میں بیڈ کے نیچے زمین پر بے ہوش پڑی تھی، اور بھابھی اس کے پاس بیٹھی اسے ہوش میں لانے کی کوشش کر رہی تھی۔ میں نے پوچھا بھابھی اسے کیا ہوا؟ تو کہنے لگی کہ مجھے نہیں پتا اسے کیا ہوا تھا اور کیسے ہوا، میں تو ابھی سے کھانے کا پوچھنے کے لیے کمرے میں آئی تو دیکھا یہ زمین پر پڑی ہوئی ہے، دیکھو یہ بات بھی نہیں سن رہی، میری بچی کو ضرور کسی کی نظر لگ گئی ہے۔ بھائی بھی تھوڑی دیر پہلے ہی کسی کام سے گھر سے باہر نکلے تھے، اور ہم دونوں عورتیں گھبرا گئی کہ اب کیا کریں۔ اچانک بھابھی مجھے کہنے لگی کہ محلے میں وہ نرس شکیلہ کو بلا کر لاؤ،
اور کہو میری بیٹی کو دیکھے۔ میں جلدی سے بھاگ کر اس نرس کو بلا کر لائی۔ اس نے آ کر میری بھتیجی ارحا کے چہرے پر پانی کے چھینٹے مارے اور انجیکشن لگایا تو تھوڑی ہی دیر میں وہ ہوش میں آ گئی۔ ہم دونوں تو اسے دیکھ کر ہی بے بس سے ہونے لگے اور آدھی جان نکل گئی کہ ایک دم سے اسے کیا ہو گیا ہے۔ صبح تک تو وہ اشاش بشاش ٹھیک ٹھاک تھی، اب اسے کیا ہو گیا ہے، جیسے صدیوں کی مریض ہو۔ سچ ہے، نظر واقعی میں برحق ہوتی ہے۔ نرس نے بھی یہ کہا تھا کہ گھبرانے والی کوئی بات نہیں ہے، آپ اس کا صدقہ وغیرہ دے، یہ ٹھیک ہو جائے گی۔ بھابی نے اپنے پاس جتنے پیسے تھے اس میں سے آدھے پیسے صدقے میں دے دیے اور پھر اپنی بیٹی کے لیے باہر سے پھل وغیرہ لینے چلی گئی۔ یہ میرے لیے بہترین موقع تھا کہ میں اس سے پوچھ لیتی، لیکن اس کی طبیعت اتنی خراب تھی کہ مجھے یہ بات کرنا بھی مناسب نہیں لگا۔ میں اس کے پاس بیٹھ کر اس کا سر دبانے لگی۔ وہ غنودگی میں جا رہی تھی اور میں اس کی یہ حالت دیکھ کر بہت پریشان ہو رہی تھی کہ ایک دم سے ہی اسے کیا ہو گیا ہے۔ وہ میرے بھائی اور بھابھی کی اکلوتی بیٹی تھی اور ہم سب کی جان اس میں بستی تھی۔ میں اور بھائی بس ہم دو ہی امی ابا کے اولاد تھے۔ بھائی مجھ سے 10 سال بڑا تھا اور وہ بھی مجھ سے بہت پیار کرتا تھا۔ اس نے اپنی بیٹی کی طرح ہی مجھے پالا تھا اور میری ہر خواہش پوری کیا کرتا تھا۔ جب بھائی کی شادی کا وقت آیا تو میں نے اپنی بیوی سے صاف صاف کہہ دیا کہ یہ میری چھوٹی بہن نہیں بلکہ میری بیٹی ہے، تمہیں بھی اس کا میری طرح ہی خیال رکھنا ہوگا۔ اور میری قسمت اچھی تھی کہ میری بھابھی ویسے ہی تھی جیسے میں چاہتی تھی۔ اس نے ماں کی طرح میرا خیال رکھا۔ شادی کو 2 سال گزر چکے تھے اور ابھی تک بھائی اور بھابھی کے ہاں اولاد پیدا نہیں ہوئی تھی اور میری ماں باپ کو اپنے پوتے پوتیوں کو دیکھنے کی بہت تمنا تھی۔ اماں کہتی تھی کہ اگر میری پوتی ہوئی تو اس کا نام ارحا رکھوں گی اور ابا کہتے تھے کہ اگر پوتا ہوا تو اس کا نام بلال رکھوں گا۔ ہر وقت بس ہمارے گھر میں بچوں کی ہی باتیں ہوا کرتی تھی۔ میں اب امی ابا کو منع کرتی تھی کہ ایسی بات مت کیا کرے، بھابھی کا دل دکھے گا۔ جب ان کو اولاد ہونی ہو جائے گی تو پھر نام رکھ لیجیے گا۔ ایک دن ابا بھابھی سے کہنے لگے کہ بیٹا تیرے گھر میں جب بھی اولاد ہوگی تو ان میں سے کسی ایک کو حافظ قرآن ضرور بنانا ہے۔ بھائی اور بھابھی نے اماں ابا سے وعدہ کر لیا اور لیکن ہم کیا جانتے تھے کہ امی ابا یہ وعدہ کیوں کر رہے ہیں کہ ان کی زندگی بہت تھوڑی رہ گئی ہے۔ پہلے ابا کو ہارٹ اٹیک ہو گیا اور وہیں دنیا چھوڑ کر چلے گئے اور اماں ان کے جانے کے بعد ہی اتنی بیمار رہنے لگی کہ 5 مہینے بعد ہی وہ بھی ابا کے پاس چلی گئی۔ میری تو دنیا ہی اندھیری ہو چکی تھی۔ اس صورت میں بھابھی ہی تھی جنہوں نے مجھے سہارا دیا اور اسی دوران بھابھی امید سے ہو گئی۔ یہ خیر جیسے تیسے صحرا میں بارش کی مانند تھی کہ ہمارے گھر میں اماں ابا کے جانے سے جو گھر میں اداسی ہو چکی تھی وہ اب بھائی بھابھی کی جو خوشخبری تھی اس نے اداسی کو پورا کر دیا تھا۔ جب بھابھی کے ہاں پہلی بیٹی پیدا ہوئی تو اماں کی خواہش کے مطابق اس کا نام ارحا رکھا گیا۔ وہ ایک بہت ہی پیاری اور ذہین بچی تھی۔ بچپن سے ہی یہ ہر کلاس میں اول آتی رہی تھی اور ہم خوش تھے کہ اس کو حافظ قرآن بنائیں گے کیونکہ یہ بہت ذہین ہے۔ جب اس نے 6 جماعتیں پڑھ لی تو ہم نے اسے مدرسے میں ڈال دیا۔ عام طور پر لوگ 2 یا 3 سال میں حفظ کرتے ہیں لیکن ہماری بچی نے اتنی ذہین تھی کہ اس نے محض 1 سال میں ہی قرآن پاک مکمل کر لیا اور سب کو حیران کر دیا، اور وہ بھی تھی ابھی صرف 13 برس کی۔ ہر طرف اس کے چرچے ہونے لگے، سب مہمان صدقے واری جا رہے تھے، اس کی لائے رہ رہے تھے اور اس سے سوالات کیے جا رہے تھے تو مجھے یہی خیال بار بار آ رہا تھا کہ ضرور کسی کی نظر لگ جائے گی جو میری بھتیجی اتنی بیمار پڑ گئی۔ تھوڑی دیر میں بھابھی گئی اور اس کے لیے پھل وغیرہ لے کر آئی لیکن اس سے کچھ بھی کھایا نہیں جا رہا تھا۔ رات تک اس کی حالت اور بگڑ گئی تو ہم اسے ایمرجنسی ہاسپٹل لے کر بھاگے۔ اس کی بیماری کی ڈاکٹروں کو بھی سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ کہنے لگے بظاہر تو بالکل ٹھیک ہے لیکن ہم خود حیران ہیں کہ اس کی ایسی حالت کیوں ہو رہی ہے۔ اس کے بے شمار ٹیسٹ کیے گئے لیکن ٹیسٹوں میں کچھ بھی نہیں ظاہر ہو رہا تھا۔ ہم تینوں ارحا کو لے کر بہت پریشان تھے اور دعائیں مانگ رہے تھے کہ وہ ٹھیک ہو جائے۔ 1-2 بار جب اسے تھوڑا سا ہوش آیا تو وہ مجھے اپنے پاس بلا کر کچھ کہنے لگی لیکن مجھے اس کی بات سمجھ میں نہیں آ رہی تھی اور میں نے اسے مزید بولنے سے منع کر دیا۔ تم
کچھ بھی مت بولو، بس آرام کرو۔ لیکن وہ بہت بے چین تھی، ایسے کہ جیسے مجھے کچھ بتانا چاہ رہی ہے، لیکن اس کی اتنی ہمت نہیں ہو رہی تھی کہ اس کی بیماری پر جتنے بھی پیسے ہمارے پاس تھے سب خرچ ہو رہے تھے۔ میرا بھائی ایک فیکٹری میں معمولی سا نوکری کرتا تھا اور وہاں سے بھی وہ جتنا ایڈوانس لے سکتا تھا اس نے لیا اور اپنی بچی کی بیماری پر لگا دیا۔ لیکن ہم سب کی کوشش رائگاں چلی گئی، ہم اسے بچا نہیں پائے۔ تھوڑے ہی دنوں کے بعد اس کا انتقال ہو گیا اور ہم اسے ہاسپٹل سے لے کر گھر آ گئے۔ وہ دن ہمارے لیے قیامت کا دن تھا۔ خدا ایسی آزمائش کسی پر بھی نہ لائے کہ گھر میں میت پڑی ہو اور کفن دفن کے لیے گھر والوں کے پاس ایک بھی روپیہ نہ ہو۔ ہم نے سارے پیسے تو اس کی بیماری پر ہی لگا لیے تھے، ہسپتال کے خرچے اور باقی ٹیسٹ وغیرہ پر، اور اب حال یہ تھا کہ ہمارے پاس کفن دفن کے پیسے بھی نہیں تھے۔ اتنی ہمت نہیں ہو رہی تھی کہ رشتہ داروں کو فون کر کے ہی اطلاع کر دیں۔ ابھی اسی پریشانی میں تھے کہ پڑوسن نرس چلی آئی۔ پریشانی کا سبب پوچھا تو جب اسے پتہ چلا تو کہنے لگی میرے پاس آپ لوگوں کی پریشانی کا حل ہے۔ ہم نے بے چینی سے پوچھا تو کہنے لگی کہ اپنی بیٹی کی لاش کو ایک دن کے لیے ہمارے ہسپتال میں جمع کروا دو، تم لوگوں کو بیٹی کے کفن دفن کے ساتھ لاکھوں روپے ملیں گے۔ میں نے غصے سے کہا یہ تم کیسی باتیں کر رہی ہو کہ ہم اپنی بیٹی کو تمہارے ہاسپٹل والوں کے ہاتھوں بیچ دیں؟ تو کہنے لگی نہیں ایسا کچھ نہیں ہے، صرف ایک رات کے لیے ہی، وہ بھی صرف اس لیے کہ ہمارے ہاسپٹل کے غیر مسلم ڈاکٹر تمہارے حافظ قرآن بیٹی پر تجربہ کرنا چاہتے ہیں۔ مجھے یہ سب کچھ ٹھیک نہیں لگ رہا تھا۔ میں نے پوچھا کہ کس قسم کا تجربہ؟ تو کہنے لگی کہ وہ صرف دیکھنا چاہتے ہیں کہ اس کا دماغ کتنا تیز تھا، اس کے لیے بس وہ ایک ٹیسٹ کریں گے، تو بعد میں تم لوگ اپنی بیٹی کو صبح واپس لے آنا اور دفنا دینا۔ میں نے اسے صاف صاف منع کر دیا، ہم ایسا کچھ بھی نہیں کریں گے۔ تو بھابھی مجھے کہنے لگی کہ تم ہو کون؟ میری بیٹی کی زندگی اور موت کا فیصلہ کرنے والی، اس کی ماں ہوں میں اور مجھے یہ سودا منظور ہے۔ میں نے حیران ہو کر بھابھی کو دیکھا کہ اس نے مجھے آج تک یہ بات نہیں کہی تھی کہ میں اس کی بیٹی کے معاملے میں کیوں بولتی ہوں، تو پھر آج ایسا کیوں؟ بھابھی مجھے ایک طرف لے کر گئی اور کہنے لگی ہمارا فائدہ اسی میں ہے کہ ہم اس کی بات مان لیں۔ میں نے وجہ پوچھی تو بھابھی کہنے لگی کہ میں چاہتی ہوں کہ میری بیٹی کی تدفین نہایت شاندار ہو۔ میری بیٹی حافظ قرآن تھی، اس کا اتنا تو حق بنتا ہے کہ اس کی شان و شان اس کے کفن دفن کا بندوبست کیا جا سکے۔ میں نے پریشانی سے کہا لیکن بھابھی وہ ہاسپٹل والے جانے ہماری بچی کے ساتھ کیا کریں گے؟ تو بھابھی روتے ہوئے کہنے لگی کیا ہی کر لیں گے، اب تو میری بیٹی مر گئی ہے، اس کے ساتھ کیا ہو سکتا ہے؟ تم بس چپ رہو، ہمارے پاس اس کے علاوہ اور کوئی حل نہیں۔ بھائی بھی نہیں مان رہا تھا لیکن بھابھی نے اسے بھی منا لیا اور ہمیں اپنی اس نرس کے حوالے کرنی پڑی۔ بیٹی بھائی اسے خود اسی ہاسپٹل چھوڑ کر آیا تھا جہاں سے اس کی میت آئی تھی۔ نرس نے صرف ایک رات کا وعدہ کیا تھا، وہ رات ہم تینوں نے بڑی مشکل سے جاگتے ہوئے گزاری۔ ہم تینوں ہی ارحا کو یاد کر کے رو رہے تھے اور اس کی بچپن سے لے کر اب تک کی باتیں یاد کر رہے تھے۔ اچانک مجھے یاد آیا کہ اس نے مجھے بتانا تھا کہ اپنے حافظ کی تقریب والے دن وہ پیسے کہاں سے لے کر آئی تھی، اور شاید بعد میں بھی جب وہ بستر مرگ پر تھی تو یہی بات بتانے کے لیے مجھے بار بار اپنے پاس بلا رہی تھی، لیکن موت نے اسے اتنی مہلت نہیں دی۔ کاش وہ مجھے بتا دیتی تو میں کچھ بھی کر کے جس سے اس نے پیسے لیے تھے اسے واپس کر دیتی تاکہ میری بھتیجی کے سر پر کوئی قرضہ نہ ہو۔ جیسے ہی رات گزری اور صبح ہوئی تو ہم سب جلدی سے ہسپتال بھاگے، اپنی بچی کی میت لے سکے، لیکن حیران رہ گئے کہ وہاں پر تو رش لگا ہوا تھا۔ بھابھی نے ایک آدمی کو پوچھا کہ یہاں پر اتنے لوگ کیوں اکٹھے ہیں؟ تو کہنے لگے کہ ہسپتال میں آگ لگ گئی ہے۔ یہ سنتے ہی ہماری تو جان نکل گئی، فوراً اس کمرے کی طرف بھاگے جس میں بچی کو رکھا تھا، لیکن یہ دیکھ کر تو ہم کانپ کر ہی رہ گئے کہ آگ اسی کمرے میں لگی ہوئی تھی جس میں ہماری بچی تھی۔ بھابھی چیخنے لگی اور ان کو
दौरे पड़ने लगे। भाई भी आगे बढ़कर इस कमरे में जाने लगे, लेकिन सिक्योरिटी गार्ड ने रोक लिया। कुछ पता नहीं था कि क्या के आग वहां पर कैसे लगी और किसने लगाई। कमरे के अंदर जो कुछ भी था वो जल कर राख हो गया था। भाई गुस्से से कहने लगा कि मैं अस्पताल के इंतजामिया पर केस करूंगा, लेकिन जाहिर है वो गरीब आदमी थे, इनकी कोई सुन नहीं सकता था। वो नर्स हमारे पास आकर कहने लगी कि ये सिर्फ एक हादसा था, खुदा को ऐसा ही मंजूर था, आप लोग क्या कर सकते हैं? कुछ भी नहीं। अब तो डॉक्टरों ने इसके ऊपर कोई टेस्ट भी नहीं किया था, लेकिन वादा के मुताबिक आपको लाखों रुपए मिलेंगे, जिससे आपकी सारी ज़िंदगी सुकून से गुजर जाएगी। मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा था कि आग सिर्फ इसी कमरे में ही क्यों लगी, बाकी कमरे तो बिल्कुल ठीक थे, जाने क्यों। लेकिन मुझे ये बात शक में मुब्तला कर रही थी कि जिस कमरे में मेरी अरहा की मैयत थी, सिर्फ वहीं पर यह हादसा हुआ, और कहीं भी तो हो सकता था, लेकिन होने को कौन टाल सकता है। वो तो पहले इस दुनिया में नहीं रही थी, और अब इसकी मैयत भी दफनाने के हम काबिल नहीं हो सके। हमने सबको यही कहा था कि वो अस्पताल में ज़ेरे इलाज थी कि इसी कमरे में आग लग गई, जिसमें हमारी अरहा चली गई। डॉक्टरों की तरफ से मिली गई इन पैसों से भाभी ने आखिरी रस्मात बहुत शान से अदा की। हालांकि मैंने नहीं चाहती थी कि हम अपनी बच्ची के बदले में पैसे वसूल करें, लेकिन कहते हैं ना कि पैसा इस दुनिया की सबसे बड़ी हकीकत है, तो ऐसा ही था। अब इन्हें पैसों से हमारे घर का चूल्हा जलने लगा था, क्योंकि भाई को तो इनकी फैक्ट्री वालों ने काम से निकाल दिया था, और अब जब तक इसे कोई नया काम नहीं मिलता तो हमें इन्हें पैसों से गुजारा करने पर मजबूर थे, वरना मर जाते। अभी घर के हालात को देख ही रही थी और सोच ही रही थी कि मुझे भी कोई नौकरी कर लेनी चाहिए। अगरचे मुझे पढ़ाई का बिल्कुल भी शौक नहीं था और मैंने इंटर के बाद पढ़ाई छोड़ दी थी, लेकिन अब मुझे एहसास हो रहा था कि काश मैं थोड़ा और पढ़ लेती तो आज इस मुसीबत और मुश्किल वक्त में अपने भाई का सहारा तो बन जाती। मेरी शुरू से ही पढ़ाई से जान जाती थी, और मेरा भाई मुझे ये कहता था कि मैं तो पढ़ लिख नहीं सका, लेकिन तुम तो पढ़ो, मगर वो भी मुझे मज़ीद पढ़ने के लिए कायल ना कर सका। और इंटर के बाद मैं घर बैठ गई, ना तो कोई हुनर सीखा और ना ही मेरे पास तालीम थी। और आज मुझे बहुत अफसोस हो रहा था कि मैंने अपनी ज़िंदगी के इतनी कीमती साल बर्बाद कर दिए, वरना कुछ सीखा होता और कुछ पढ़ा होता तो आज अपने घर के हालात बदलने में अपना कुछ किरदार ही अदा कर देती। अब मुझे कोई अच्छी नौकरी तो मिल नहीं सकती थी, तो मैंने सोचा कि ये मैं सफाई सुथराई का काम ही कर लेती हूँ। एक दिन मैंने इसी हॉस्पिटल के बाहर बोर्ड लिखा देखा कि सफाई के लिए आया की ज़रूरत है, तो मैंने वहां पर चली गई। इंतज़ामिया ने मुझे इससे बातचीत की और कहने लगे, ठीक है, तुम्हें ये नौकरी मिल जाएगी, तुम कल से आ जाना। मगर इस वक्त मैंने देखा कि हमारी पड़ोसन मुझे देख कर वहीं पर आ गई और हैरानी से पूछने लगी कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। तो मैंने इसे कहा कि यहाँ पर सफाई के लिए आया की ज़रूरत थी, तो मैं इंटरव्यू देने आई थी और इन लोगों ने मुझे रख लिया है। तो मेरी बात सुनकर ही इसके चेहरे के तासुरात बदल गए। मुझे कहने लगी कि नहीं, तुम यहाँ पर नौकरी नहीं कर सकती। मैंने नागवारी से पूछा, क्यों नहीं कर सकती? इन लोगों ने तो मुझे रख लिया है, मैं कल से मैं नौकरी शुरू कर दूंगी। तो वो मुझे देखे बगैर जल्दी से इस कमरे में भागी जहाँ पर इंतज़ामिया के कुछ लोग बैठे हुए थे। मैं इसके रवैये को लेकर सोचने लगी कि ऐसा क्यों है। मैंने पीछे मुड़कर देखा तो वो उन लोगों से बातचीत करती मुझे नज़र आई। इसके बात करने के अंदाज में ऐसी सनसनी थी कि लग रहा था कि जैसे बहुत ही कोई अहम इंकशाफ हो रहा हो। इन लोगों ने भी मुझे शीशे के बाहर से देखा तो मुझे जाने क्यों ऐसा लगा कि अंदर मेरे ही बारे में बात हो रही है। कुछ मिनटों के बाद नर्स मेरे पास आकर कहने लगी, तुम अंदर चले जाओ, तुम्हें अंदर बुला लिया जा रहा है। मैं जब इसके साथ कमरे में गई तो मुझे कहने लगे कि हम माजरत चाहते हैं, हमें आपको ये नौकरी नहीं दे सकते। असल में ये नर्स पहले ही किसी और से वादा कर चुकी थी कि नौकरी इन्हें मिलेगी और हमें याद नहीं रहा था, तो हमने आपको रख लिया। लेकिन जाहिर है ये बात बहुत पुरानी स्टाफ है, तो हमें इनकी बात रखनी होगी, इसलिए आप जा सकती हैं। मैं बहुत दुखी होकर वहां से निकल आई, लेकिन मैं उलझन में थी कि इन्होंने तो पहले हाँ कर दी थी, फिर इस नर्स के कहने पर इन्होंने ऐसा क्यों किया, और इसे नर्स को मुझसे क्या दुश्मनी थी कि इसने मेरी नौकरी नहीं होने दी। मुझे कहने लगी कि असल में मेरा
کام والی نے مجھے کئی دنوں سے کہہ رکھا تھا کہ اگر ہاسپٹل میں آیا کی ضرورت ہو تو میں اسے ضرور بتاؤں، تو میں نے اس سے وعدہ کیا تھا اور اب میں اپنے وعدے کی خلاف ورزی نہیں کر سکتی تھی، اس لیے مجھے مجبوراً یہ قدم اٹھانا پڑا۔ مجھے معاف کر دو، لیکن میں کوشش کروں گی کہ تمہارا کسی اور اچھی جگہ پر نوکری کروا سکوں۔ تمہیں یہ آیا کی نوکری کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ تم تھوڑی پڑھی لکھی ہو تو میں کوشش کروں گی کہ تمہیں کوئی اچھا کام دلا دوں۔ اگرچہ وہ میری بڑی ہمدرد بن رہی تھی، لیکن مجھے اس کے کسی بھی بات کا یقین نہیں آیا۔ مجھے اس کی نیت میں فطور لگ رہا تھا۔ میں چپ چاپ ہاسپٹل سے نکل کر گھر میں آ کر بھی یہ سوچتی رہی۔ اگلے دن میں پھر اس نوکری کی تلاش میں گھر سے نکلی تو واپسی پر اسی ہسپتال کے سامنے گزری اور دیکھا کہ وہ اشتہار بھی ابھی تک وہیں لگا ہوا تھا۔ اصولی طور پر تو جب انہوں نے فیصلہ کر ہی لیا تھا تو وہ اس نرس کے کہنے پر کسی کو رکھیں گے، تو پھر انہوں نے یہ اشتہار اتار دینا چاہیے تھا، جبکہ ایسا نہیں تھا اور یہ بات مجھے کسی طور پر بھی سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ میں نے ان کو آزمانے کی خاطر ایک فیصلہ کیا اور اپنا حلیہ بدل کر دوبارہ اسی کے بعد ہاسپٹل میں چلی گئی اور اپنے آپ کو ایک ان پڑھ اور بڑی عمر کی عورت ظاہر کیا اور نوکری کی خواہش کی۔ تو پھر سے مجھے انتظامیہ نے انٹرویو کے لیے اسی کمرے میں بلایا۔ وہ لوگ مجھے نہیں پہچان پائے تھے اور کچھ ضروری سوالات کے بعد کہنے لگے، ٹھیک ہے، ہمیں آیا کی ضرورت ہے تو کل سے تم کام پر آ جانا، لیکن اس ہسپتال کے کچھ اصول ہے کہ تمہیں اپنے کام سے ہی کام رکھنا ہوگا اور کسی بھی معاملے میں تم مداخلت نہیں کرو گی تو تم اس نوکری سے فارغ کر دیے جاؤ گے اور اصولن کے خلاف ورزی کے نتیجے میں تمہیں جیل بھی ہو سکتی ہے۔ میں گھر واپس آ گئی۔ نوکری تو مجھے مل گئی تھی، اب مجھے یہ معلوم کرنا تھا کہ وہ نرس ایسا کیوں نہیں چاہتی تھی کہ میں یہاں پر نوکری کروں۔ اب میں حلیہ چینج کر روزانہ اس نوکری پر جاتی۔ ایک تو باہر وہ بھی میرے سامنے سے گزری، لیکن اس نے بھی مجھے نہیں پہچانا۔ میں اس پر نظر رکھنے لگی تو یہ جان کر مجھے بہت حیرانی ہوئی کہ وہ ڈاکٹر کے ساتھ ایک خاص کمرے میں جاتی تھی اور ان ڈاکٹروں کے ساتھ ہی اسی نرس کے علاوہ اور کسی نرس کو بھی اندر جانے کی اجازت نہیں ہوتی تھی اور چند مخصوص ڈاکٹر ہی اس کمرے میں جاتے تھے اور وہاں پر صفائی والی بھی کوئی اور رہی تھی۔ اسپتال کے کسی عملے کو بھی اس کمرے میں نہ جانے کی اجازت تھی۔ میں سوچنے لگی آخر اس کمرے میں ایسا کیا خاص ہے، تو کہنے لگی کہ اصل میں یہاں پر کچھ خاص مریض ہوتے ہیں جن پر وہ ڈاکٹر تجربہ کرتے ہیں، اسی وجہ سے باقیوں کو یہاں پر جانے کی اجازت نہیں دی جاتی۔ وہ اس ہاسپٹل میں چونکہ کافی سالوں سے کام کر رہی تھی تو اس پر ڈاکٹروں کو اعتبار تھا اور اس کمرے کی صفائی کے لیے صرف وہی اندر جاتی تھی۔ ایک بار میں صفائی کر رہی تھی تو میرے سامنے سے ایک اسٹریچر گزرا جس پر شاید کوئی نوجوان مریضہ تھی جس پر تجربے کی غرض سے اسے وہ سامنے والے کمرے میں لے جا رہے تھے، لیکن اس کا ایک ہاتھ چادر سے باہر لٹک رہا تھا اور جب میں نے اس کے ہاتھوں کو دیکھا تو ایک دم سے چونک گئی کیونکہ اس مریضہ کے ہاتھ کے 2 انگوٹھے تھے۔ میں یہ دیکھ کر اسی لیے چونک گئی تھی کیونکہ میری مرحومہ بھتیجی ارحا کے ہاتھ کے بھی 2 انگوٹھے تھے۔ پہلے میرے ذہن میں خیال آیا کہ کہیں یہ ارحا تو نہیں، لیکن پھر میں نے خود کو ڈانٹا کہ میں بھلا یہاں پر کیسے کہہ سکتی ہوں اس کو، تو وہ تو مر گئی ہے، 2 ماہ ہونے والے ہیں۔ لیکن جانے کیوں میرے اندر سے بار بار یہی آواز اٹھ رہی تھی کہ چہرے سے چادر اٹھا کر دیکھ لینا چاہیے آخر وہ کون ہے، اور شاید میں ایسا کر بھی لیتی، لیکن اس وقت ڈاکٹر اسٹریچر کو لے کر کمرے کے اندر چلے گئے اور دروازہ بند ہو گیا۔ میرا دل بار بار یہی کہہ رہا تھا کہ اس اسٹریچر پر میری بھتیجی ہی ہوگی، لیکن پھر میں نے یہ سوچا کہ اگرچہ ہم نے اس کی میت اپنے ہاتھوں سے نہیں دفنائی، لیکن اس نے ہماری نظروں کے سامنے دم دیا تھا، اب اس کے زندہ ہونے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ یہ یقیناً کوئی اور بچی تھی جس کو دیکھ کر مجھے اپنی بھتیجی کا وہم ہو رہا تھا۔ اسی دن اتفاق ایسا ہوا کہ جو میرے ساتھ کام کرنے والی مجھے کہنے لگی کہ میری طبیعت بہت خراب ہے اور ڈاکٹر صاحب کے آنے سے پہلے مجھے اس کمرے کی صفائی بھی کرنی ہے، تو کیا یہ ممکن ہے کہ آج تو میری جگہ چلی جاؤ، لیکن کسی کو بتانا مت ورنہ میری نوکری بھی جا سکتی ہے، کیونکہ اس کمرے میں میرے علاوہ آج تک کوئی نہیں گیا۔ اس نے اپنے ڈاکٹر سے اپنے نام کی چیٹ میرے
کپڑوں پر لگا دی اور میں اچھے سے خود کو ماسک میں کور کر کے اس کی جگہ اس کمرے میں صفائی کرنے چلی گئی۔ وہاں پر وہ صبح والی مریضہ ایک مشین کے نیچے لیٹی ہوئی تھی اور اس کے چہرے پر سفید رنگ کی چادر تھی، جانے وہ زندہ تھی یا نہیں۔ صفائی کرتے ہوئے میرا دھیان بار بار اسی کے اوپر جا رہا تھا۔ اس سے پہلے کہ میں اس کے چہرے سے چادر ہٹا کر دیکھتی، اسی وقت ڈاکٹر کے ساتھ وہ نرس بھی اندر داخل ہوئی۔ اس مریضہ کا معائنہ کرنے کے بعد وہ لوگ وہاں سے چلے گئے اور جاتے ہوئے مجھے بھی کہنے لگے کہ تم بھی ہمارے ساتھ چلو کیونکہ اب ہم اس کمرے کو تالا لگانے لگے ہیں۔ میں چپ چاپ ان کے ساتھ کمرے سے باہر نکل آئی۔ میں نے اپنی ساتھی عورت سے پوچھا کہ اس کمرے میں جو مریضہ ہے کیا تم اس کے بارے میں جانتی ہو؟ وہ کون ہے؟ تو کہنے لگی مجھے اس کے بارے میں نہیں پتہ، اتنا پتہ ہے کہ کوئی بچی ہے، بڑی ہی پیاری ہے، جانے کن ماں باپ نے تجربات کے لیے ڈاکٹرز کے ہاتھوں اپنی بیٹی کو بیچ دیا ہے۔ بچی کا سن کر میرے دل کو کچھ ہونے لگا۔ اس کا مطلب تھا کہ اس وقت کے اس اسٹیچر پر کوئی جوان مریضہ نہیں بلکہ کوئی بچی ہی تھی۔ اگلے دن میں نے خود اسے کہا کہ تمہاری طبیعت ابھی بھی مجھے ٹھیک نہیں لگ رہی، تو آج میں نہ صرف اس کمرے میں بلکہ جہاں جہاں تمہاری ڈیوٹی ہے ہر جگہ تمہارے حصے کی صفائی کر دوں گی۔ تو اس نے خوش ہو کر کہا آج بھی اپنی جگہ مجھے بھیج دے۔ میں نے جاتے ہوئے اس بچی کے منہ سے کپڑا ہٹانے کی کوشش کی تو اسی وقت دروازہ کھلنے کی آواز آئی۔ میں جلدی سے مشینوں کے پیچھے جا کر چھپ گئی۔ کچھ ڈاکٹر اور وہی نرس وہ کمرے کے اندر داخل ہوئے۔ ڈاکٹر نے نرس کو کہنے لگا کہ اس میں تو کوئی شک نہیں کہ یہ بچی غیر معمولی طور پر ذہانت کی حامل ہے۔ اس کے ذہانت کے کلیوں کی وجہ سے ہمیں بہت فائدہ ہوا ہے۔ وہ نرس کہنے لگی کہ ذہین تھی اس لیے تو اس کے گھر والوں نے اسے قرآن حافظ کرنے کے لیے مدرسے میں ڈالا تھا۔ ہمارے ہاں مدرسے میں زیادہ تر وہی بچے جاتے ہیں جو بہت ذہین ہوں، ورنہ آپ خود ہی سوچیں کہ اتنی بڑی کتاب جس میں 30 پارے ہوں، کیا وہ آسانی سے عام لوگوں کو یاد ہو سکتی ہے؟ کبھی بھی نہیں۔ ایسا تو صرف ذہین بچے ہی کر سکتے ہیں۔ تھوڑی دیر بات کرنے کے بعد وہ سب لوگ وہاں سے چلے گئے اور ان کی باتیں سن کر میں تو سناٹے میں آ گئی تھی۔ اسی نرس کے حافظ قرآن کہنے پر میں چوک گئی تھی اور ان کے کمرے سے باہر جاتے ہی میں جلدی سے اس بچی کے پاس گئی اور ایک دم سے اس کے چہرے سے چادر ہٹا دی۔ میری شک کی بدترین تصدیق ہو گئی کیونکہ وہاں پر تو میری بھتیجی ارحا لیٹی ہوئی تھی، مشینوں سے جکڑی ہوئی، وہ پہچانی نہیں جا رہی تھی۔ میں تو یہ دیکھ کر ہی خوش ہو گئی کہ وہ زندہ تھی۔ میں اسے ہوش میں لانے کی کوشش کرنے لگی۔ مجھے ڈر ہو کہ اگر میں نے اس کو ان مشینوں سے آزاد کرنے کی کوشش کی تو کہیں اس کے ساتھ کچھ برا ہی نہ ہو جائے۔ کیا کرنا چاہیے تھا میں سوچنے لگی۔ پھر میں نے ایک فیصلہ کرتے ہوئے اسی وقت پولیس کو فون کر دیا اور ان کو کہا یہ کہ یہاں پر کچھ غیر مسلم ڈاکٹر بچوں کو اغوا کر کے ان پر تجربے کرتے ہیں اور میری بھتیجی بھی انہیں کے قبضے میں ہے۔ آدھے گھنٹے کے اندر ہی پولیس نے آ کر چھاپا مارا تو وہاں پر ارحا کے علاوہ کئی اور بچے ملے اور وہ سب کے سب حافظ قرآن بچے تھے جن کے گھر والوں کو بتایا گیا کہ وہ وفات پا چکے ہیں اور اب وہ ڈاکٹروں پر آرام و سکون سے تجربے وغیرہ کر رہے تھے۔ مزید تفتیش کرنے پر اس نرس نے انکشاف کیا کہ وہ غیر ملکی اور غیر مسلم ڈاکٹروں کے ساتھ ملی ہوئی تھی۔ انہیں ہمارے ملک کے ذہین ترین بچے چاہیے تھے جن پر وہ تجربے کر سکے، خاص کہ وہ بچے جو قرآن پاک حفظ کرتے تھے۔ ان ڈاکٹروں کے نزدیک ایسے بچے غیر معمولی ذہانت کے حامل ہوتے ہیں اور انہیں وہی چاہیے تھے اور میں انہیں ایسے بچے مہیا کرتی تھی۔ تمہاری بھتیجی ارحا کے بارے میں بھی مجھے پتہ چلا کہ وہ قرآن پاک کی حفظ کرتی ہے، تو ایک دن میں نے اسے کچھ پیسے دینے کی کوشش کی تو اس نے منع کر دیا، تو میں نے اسے کہا کہ یہ تمہارا قرآن پاک حفظ کرنے کا انعام ہے، جب تمہیں پیسے کی ضرورت ہو تو مجھ سے آ کر لے جانا۔ تب تو وہ منع کر کے چلی گئی تھی، لیکن پھر جب اس دن تم لوگوں کے گھر پر تقریب تھی اور تم لوگوں کے پاس پیسے نہیں تھے تو وہ میرے پاس آئی، مجھے کہنے لگی آپ نے مجھے کہا تھا کہ وہ پیسے میرا انعام ہے تو کیا آپ مجھے دے سکتی ہیں؟ اس وقت میں نے پورا پلان بنا لیا کہ مجھے کیا کرنا چاہیے۔ میں نے اسے بٹھایا اور شربت پلایا اور بہت سارے پیسے دے کر کہا کہ مجھے تم سے کچھ کام ہے، تو جب تمہاری تقریب ختم ہو جائے تو میرے گھر پر
میرا شکریہ ادا کرنے آنا تو میں نے اسے انجیکشن لگا دیا، جس کی وجہ سے اس کی طبیعت خراب ہونے لگی، اور پھر میرے ہی مشورے پر تم لوگوں نے اسے اسی ہاسپٹل میں داخل کروایا جہاں پر ہم اس کا تجربہ کرنا چاہتے تھے۔ ان ڈاکٹروں نے جان بوجھ کر اسے ایسی حالت میں رکھا تھا کہ تم لوگوں کو یہی لگتا رہے کہ بس اس کی آخری دن قریب ہیں۔ پھر ہم نے اسے ایسا انجیکشن لگا دیا کہ جس کی وجہ سے اس کے دل کی دھڑکن بہت ہی کم ہو گئی تھی، اور سارا پلان بنا کر آپ کو کہہ دیا، اس کے کمرے میں آگ لگا دی کہ یہ مر گئی ہے۔ اسے کہتے ہیں اللہ کی قدرت کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے مجھے میری بھتیجی سے ملا دیا، اور بھتیجی کو لے کر میں گھر آ گئی۔ بھابھی بھیا بہت زیادہ خوش ہوئے، اور نرس اور ڈاکٹروں کو پولیس پکڑ کر لے گئی۔ اگر آپ میری مزید اچھی ویڈیو دیکھنا چاہتے ہیں جو میرے چینل پہ نئے ہیں، میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے، لائک کیجئے، شیئر کیجئے، جلدی سے بیل آئیکن کو بھی آن کر دیجئے، وہ اس لیے کہ میری ہر نئے آنے والی ویڈیو آپ تک میسر ہو سکے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اللہ حافظ۔